مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اب تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا دیگر، اب تو میرا دیگر، اب تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا، تو میرا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے اسلام لائے، نئے اسلام لائے، اور انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور مجھے اجازت دیں تو میں اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ کروں، اسلام کی دعوت پیش کروں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو بہت مارا اور بہت ان کو تکلیف دی، بہت اذیت دی، زخمی کر دیا۔ تو وہ اسی حالت میں تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور میں نے تو اسلام پیش کیا تھا، انہوں نے مجھے اتنا زد و کوب کیا ہے، حضور بس اب آپ ہاتھ اٹھا لیں اور کر دیں گے خلاف دعا۔ اچھا، یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے بد دعا نہیں کی، تو یہ حضور کی دعا کے ساتھ بد نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ خلاف دعا نہیں کی، یہ ادب کے خلاف ہے، بد دعا نہیں کہنا چاہیے، حضور کی دعا کے ساتھ بد آنا ہی چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ خلاف دعا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اب اٹھائیں ہاتھ، کر دیں گے خلاف دعا۔ تو میرے آقا نے رحمت بھرے ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا نے کہا یا اللہ اس کی قوم کو ہدایت دے۔ تو صحابی نے عرض کی، حضور میں نے تو خلاف دعا کی تھی، مانگی تھی، آپ نے تو حق میں کر دی۔ کہا میں ہوں ہی سراپا رحمت، سبحان اللہ، میں تو ہوں ہی سراپا رحمت۔ تو میرے آقا، یہ شان ہے میرے آقا، اپنی ذات کے لیے بدنہ نہیں ہوتا کبھی نہیں۔ ہاں اگر بات آئی کہ رب کی، تو حضور سید القاہرین بھی ہیں، سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ حضور نے غضب بھی فرمایا، اور غضب بھی کیسا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، ان کی نگاہیں میٹھی میٹھی ہیں، میٹھی نگاہیں تھوڑی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، ارے خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، اور غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری اطاعت میں۔ تو یاد رکھنا حضور غضب فرماتے تھے، لیکن کب؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہاں تو درگزر۔ تو میرے آقا نے کیا رحمت کی دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو حضور تو ہے ہی سراپا رحمت، سراپا رحمت۔ تو جب حضور ہیں ہی رحمت، تو پھر ہم کیوں خاموش ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں حق تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا ہی ہے، لیکن یاد رہے تقاضا ادھر ہی کر سکتے ہو، ادھر نہیں ہوگا۔ امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ امام
مشورہ دیتے ہیں، مشورہ مانگ لیں اب تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اب تو میرا تو کسی کو ہی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو کسی کو بھی اٹھاتا اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، نہیں اٹھاتے بندہ خود ہی اٹھ جائے یا جسے اللہ اٹھائے۔ شروع کے دن تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو صحابہ کرام حضور کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے، پھر کھانے کا انتظار کرتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے۔ تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی لیکن حضور اٹھاتے نہیں تھے، تکلیف ہوتی تھی حضور کو، یعنی کہ ایک ظاہر ہے کہ انسان کو محسوس کرتا بتقاضۂ بشریت، ویسے حضور کی بشریت بھی نوری ہیں، یہ بات ہے۔ تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی تھی لیکن حضور اٹھاتے نہیں تھے، اللہ نے آیت بھیج دی اور اللہ نے کہا جب بلایا جاؤ نا تب آیا کرو اور بیٹھا نہ کرو یوں کھانے کے انتظار میں، اور جب کھانا مل جائے نا تو منتشر بھی ہو جایا کرو۔ میرے ماموں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ یہ تو کو نہیں اٹھاتے لیکن اللہ بات کرنے میں نہیں شرم آتا۔ محبوب کو تکلیف ہو اللہ وہی بھیج دے، اللہ کہتا اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ یہ کیا بیٹھے ہوئے ہو کھانے کا انتظار کرتے، جب کھانا مل جائے نا پھر اٹھ جایا کرو، منتشر ہو جاؤ، بیٹھا نہ کرو، تکلیف ہوتی ہے محبوب کو، یہ تو نہیں اٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب کہتے ہیں تو کسی کو ہی اٹھاتا اپنے در سے، تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، تیری شان کے شایا نہیں کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ذرا مجھے وسعت صحرا دل دے، میں ذرا خس جنا قدر میرا میرے صاحب تو وڈیاں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایا، مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے، مانگتے بھی تو اس سے ہے نا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ دیکھا تو ہر کر، نے ذرے کو دیکھا تو سر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، ڈوبا سورج ویران تیرا کام ہے، کہ تیرے
بے بس میں قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. دل کر رہا ہے کہ آج شعر پڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں آپ کو, اسٹینڈ بائی کروں. سبحان اللہ. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. کس وقت کون سی بات کرنی ہے. ایک دفعہ ایک عورت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ میں تشریف لائی. فتویٰ رشید میں اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ کے دوران آپ نے لکھی ہے بات. وہ عورت آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی. تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے پسند نہیں ہے تیرا مرد؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے دونوں میاں بیوی کو بلا کر دونوں کو ایسے سر پکڑ کے دونوں کی پیشانیاں ملائیں اور آپ نے کچھ پڑھا. پھر وہ چلے گئے, دونوں چلے گئے. پھر ایک عرصے بعد وہ عورت دوبارہ آئی. تو میرے آقا نے پوچھا ہاں اب کیسا ہے تیرا معاملہ؟ میرے آقا کو کتنا یاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے پاس دم کرنے کے لیے آتا, ہم دم کرتے پتہ ہی کون آیا تھا. میرے آقا نے کہا ہاں اب تیرا معاملہ کیسا ہے تیرے شوہر کے ساتھ؟ تو عرض کرتی ہے حضور اب تو وہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ کوئی جوان کوئی بوڑھا اس سے زیادہ پیارا ہے ہی نہیں, اتنا پیارا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. واہ. کیا گواہی تھی حضور؟ میں اللہ کا رسول ہوں. تو فاروق اعظم وہیں بیٹھے ہوئے تھے. کہتا حضور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے یقیناً رسول ہیں. تو کمال ہوا اعلیٰ حضرت کا, قلم چھوڑا, فتویٰ چھوڑا, لکھتے ہیں یہ فقیر یہ حقیر مسکین بھی گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول. سبحان اللہ. وقت آ گیا تھا, وہ کیفیت ایسی تھی. اعلیٰ حضرت ایسے دیکھ رہے ہو, اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت ہیں, اب موقع دیکھ کر بات کرتے ہیں. فاروق اعظم جب آئے نا حضور کے پاس اسلام آنے سے پہلے, سیدنا امیر حمزہ بھی موجود تھے. آئے اور آ کر جیسے قریب آنا نا حضور نے یوں پکڑا گریبان نے یوں کھینچا. تو فاروق اعظم گھٹنوں کے بل آ گئے, گھٹنوں کے بل, اور کہنے لگے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. یہ حضور نے یوں کھینچ کر فرمایا تھا, کوئی بات بھی ایسی کی تھی نا, ایسی بات کی تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل آ گئے فاروق اعظم اور کلمہ پڑھ لیا. 40 سے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے. اسٹینڈ بائی ہو کے نہیں, کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے. دل کی دنیا کو نظر سے تہوانا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. اس بات کے لیے آپ کو اسٹینڈ بائی رکھا تھا کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا دینا ہے, حق تو میرا دینا, حق تو میرا دیگر مت تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم, اور یہ تیری شان یہ تیری شان ساری امت کی
شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا اربوں کی تعداد میں امتی، بے شمار امتی، حضور کس کس کی شفاعت کریں گے، کس کس کو دامن میں لیں گے؟ امام کہتے ہیں چپ کر، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم کہتے جاؤ، مجھ پہ بھی چشم کرم ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا تو کہو گے مجھ پہ محشر نصیروں کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر نصیروں کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر نصیروں کی نظر پڑ گئی پڑ گئی مجھ پہ محشر نصیروں کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کلمہ کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا 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 نصیروں نظر پڑ گئی والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے ہر صحابی یہ نبی اے چاند کی طرح سبحان اللہ تیرے گرد اتاروں کا ہجوم انجمن والے ہیں انجم اعلیٰ حضرت تو مجھے چھوٹتے ہی نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیوں چھوٹیں گے؟ انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں، چھوڑ دے تو کیا لجپال پریت توڑ دے نہیں، جدی پاں پھڑ دے وہ چھوڑ دے نہیں۔ امام اعلیٰ حضرت نے مجھے پکڑ لیا، اللہ اللہ، میں نہیں چھوڑوں انشاءاللہ انشاءاللہ، الحمدللہ۔ 40 سال سے کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، تو کیا وہ چھوڑ دیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے تھام لیا، اس فقیر کو تھام لیا اعلیٰ حضرت نے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہیں نہیں بھولتے۔ انجمن والے ہیں انجم سبحان اللہ، انجم حضور فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، حضور کے سٹارز، حضور کے سٹارز، سبحان اللہ، لمبی لمبی مونچھیں اور پتہ نہیں کتنی ننگی ننگی تصویر، یہ ہمارے سٹار، افسوس افسوس صد افسوس۔ حضور کے سٹار کون ہے؟ ہاں بھائی کہتے ہیں یہ ستارے ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو تر جاؤ، سبحان اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔
انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، اور چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا، اے چاند کی گھر تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی گھر تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا مجھ پہ بھی جشن کرم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا